موت العالم، عالم کا مرنا پورے جہان کا مرنا ہے۔ اب ایک مولوی صاحب فوت ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، بندے تو روز فوت ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، عام بندے کی موت اور ایک عالم کی موت میں یہ فرق ہے کہ ایک عالم فوت ہوتا ہے تو پوری دنیا کا فوت ہونا اس کے برابر ہے۔ کیوں کہ دنیا کی بقا اور دنیا کی زندگی اس عالم کی جیب میں تھی، اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی زبان میں تھی، اور وہ دنیا کی زندگی کس کے ساتھ ہے؟ علم دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، کہ زندگی بندے کو شریعت کے ساتھ ملتی ہے، بغیر شریعت کے گناہ کے ساتھ اور فسق و فجور کے ساتھ زندگی نہیں ہے، وہ تو نری کباہت ہی کباہت ہے، نری عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے حضور کریم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ یعنی کتنی مثالیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب رسول اللہ کی فضیلت اور ایک عام بندے کی، ادناکم تم میں سے جو ادنا ہے، اس میں اور رسول اللہ میں کتنے یعنی درجات ہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا حضور نماز پڑھنے والا عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، اور جو سویا ہوا ہے وہ عالم ہے۔ میں سوچتا ہوں میں بڑی محنت کر کے اس کے دماغ میں جا کے اس میں وسوسے اور خیالات ڈالوں گا اور اس کی نماز خراب ہوگی۔ اس نے عالم صاحب سے پوچھنا حضرت صاحب بتائیے میری نماز میں یہ خلل پیدا ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہنا سجدہ صاحب کر لے تیری نماز ہو جائے گی۔ تو عالم میری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، میں محنت کر کے بندے تیار کرتا ہوں گناہ گاری کے لیے، فسق و فجور کے لیے، عالم جو ہے وہ اس ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے بھاری ہے۔ جدھر 1000 عبادت کرنے والا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک فقیہ ہو، ایک عالم ہو، تو شیطان کہتا ہے 1000 بندے نیک صالح متقی پرہیزگار سے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ایک عالم سے لگتا ہے کہ وہ میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد کہتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں سارے علم ہی اچھے ہیں، کوئی علم برا بحثیت علم کے کوئی علم برا۔ جیسے آج کل
آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا سال کیسا رہے گا. پامسٹ ہیں وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے تو بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگا. پھر بہت سارے اس طرح کے علم نجوم ہے. آج کل نئی ایک بدعت شروع ہوئی ہے کہ جس کے ہاں بھی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، مجھے روز اس سے پالا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بیٹی ہوئی ہے فلاں دن اتنے بجے، تو آپ مجھے نام بتائیں کیا نام رکھنا ہے. ستاروں کے حساب سے ذرا حساب کر کے بتائیے کیا نام رکھنا ہے اس کا. پھر مت ماری ہوئی ہے. ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ اب ستاروں کے حساب سے نام رکھواتے ہیں. پھر اب کہاں سے بتائیں تم لوگوں کو یہ بات. اب یہ علم کے اعتبار سے تو علم نجوم بھی درست ہے، پامسٹ کا علم درست ہے، علم سارے اچھے ہیں. لیکن اگر اعتماد اور ایمان اور یقین آپ کا اس علم نجوم پر ہو گیا کہ بھئی نجومی صاحب بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. یقین اور ایمان اللہ پر ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. علم کے اعتبار سے تو کچھ بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں سارے علم ہی اچھے ہیں. کیمسٹری، فزکس، بیالوجی کا علم بھی اچھا ہے، سائنس کا علم بھی اچھا ہے، لیکن وہ علم جس کی فضیلت قرآن و سنت میں آئی ہے وہ علم جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے. اور قرآن اور حدیث کے علم سے کیا مراد ہے، یہ بھی تھوڑا. قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں اور احادیث کی تعداد تو بے پناہ ہے. 5 لاکھ احادیث ہیں. جس بندے کو یاد ہو وہ محدث ہوتا ہے، زبانی یاد ہو، اس کی سند بھی یاد ہو، اس کا متن بھی یاد ہو، اس کے جو راوی ہیں ان کے حالات زندگی بھی یاد ہوں، پھر وہ کہیں جا کے محدث بنتا ہے. حافظ الحدیث کو 1 لاکھ حدیث یاد ہونی چاہیے. تو علم قرآن کتاب و سنت کے علم سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں. ان میں سے صرف 500 آیات ہیں جو آیات احکام ہیں. 500 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے احکام سارے کے سارے بیان فرما دیے. نماز کا حکم ہے، شریعہ ہیں. شریعت کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پر ہے. قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ منزل من اللہ
اللہ کی طرف سے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا بذریعہ سیدنا جبریل امین، اور کچھ قرآن کی آیات اور وحی وہ تھی جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ یہ وحی سب سے مشکل وحی تھی، اور وہ کیا؟ سلسلۃ الجرس، صوت سلسلۃ الجرس، کہ جس طرح جب ایک سنگلی کو، ایک سنگل کو آپ گھسیٹیں پتھر پر، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح بھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب اس آواز کو قرآن کے الفاظ میں تبدیل فرمانا، یہ خاصہ صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ پھر اس کے قرآن پاک کی ایک تعریف یہ کہ وحی مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو قرآن سے مراد وہ کلام